السلام علیکم ناظرین، امید ہے تمام معزز ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ماجد حسین حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں ماجد علی ٹی وی۔ ناظرین گرامی، میرے ساتھ اس وقت ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو بڑی عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ آپ ان کے پروگرامز کیو ٹی وی پر اور مختلف چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے۔ میری مراد دی ون اینڈ اونلی ایک بہت ہی اچھے عالم دین ڈاکٹر غلام مرتضی شمسی صاحب، آپ 30 کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، اب سے کچھ گھنٹے پہلے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو حکومت نے گرفتار کر لیا ہے۔ کیسے گرفتار کیا، کیا وجوہات بنی، وہ سب ہم جاننے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر غلام مرتضی شمسی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیسے ہیں؟ خیر و عافیت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، شکر الحمدللہ۔ کیا مصروفیات چل رہی ہیں آپ کی آج کل؟ بس وہی پرانی جو ہمارا دین سے ریلیٹڈ ہیں، دن بھر میں لکھنا، بولنا، پڑھنا، پڑھانا، سرچ کرنا، تحقیق کرنا۔ تو آج کل تو جو مسلمانوں کا حال ہے، مسلم خطوں کا، بالخصوص پاکستان کا، جو اسلام سے دور بھاگتے جا رہے ہیں، خاص کر حکمرانی سطح پہ جو ماحول پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اسلام پسندی نہیں ہے۔ بلکہ جس نعرے کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ 73 سالوں سے اوپر وقت گزر گیا، ابھی تک کچھ بھی اس پہ عمل درآمد ہوتا، یا جو جس مقصد کے تحت پاکستان بنایا گیا اس پہ عمل درآمد ہوتا، وہی نقشہ جو علماء نے، ہزاروں لاکھوں علماء نے قربانیاں دیں، اور وہ کروڑوں مسلمانوں نے جد و جہد کی اور ایک اسلامی مملکت پاکستان بنا۔ یہ جی دوسری ریاست مدینہ ہے۔ دنیا میں پہلا ایک اسلامی ملک تھا، وہ تھا مدینہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بنیاد رکھی، اور دنیا میں دوسرا خالصتاً اسلامی نام سے جو ملک بنا ہے وہ ہے پاکستان۔ مگر بدقسمتی سے حکمران اسلامی نہیں ملے، اور جو قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، وہ اسلامی نہیں ملی۔ آج بھی یہ ملک اور یہ مسلمان 22 کروڑ آبادی، 96% پاکستانی مسلمان ہیں، اور پھر بدقسمتی ہے کہ اسلامی ملک نہیں بنا پا رہے، اسلامی قانون نافذ نہیں کر پا رہے، اور اسلامی ملک ہونے کے باوجود اسلامی دفاع، خاص کر ختم نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور صحابہ کی شان اور اس طرح کے جو دینی معاملات ہیں، اس میں یہ ملک کچھ نہیں کر رہا، حکمران کچھ نہیں کر ڈاکٹر رہا۔ صاحب، تحریک لبیک پاکستان کے جو لیڈر تھے علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب، ظاہری طور پر وہ پردہ فرما گئے ہیں۔ جو ان کا صاحبزادہ ہے، بڑا بیٹا، امیر المجاہدین کا بڑا بیٹا حافظ سعد حسین رضوی صاحب، اس کو حکومت نے گرفتار کر لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت مختلف سیاسی پارٹیز خوش ہو رہی ہے کہ جس سعد حسین رضوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو کیا یہ حکومت نے اچھا کام کیا ہے؟ بہت برا کام کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں علماء کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی یہ جو حکومتی سازش ہے، یہ بڑے سالوں سے چلی آ رہی ہیں، پچھلی حکمرانی بھی، موجودہ حکمران بھی۔ حکمران جیسے کہتے ہیں نا، بھینس بھینس کی بہن ہوتی ہے، اسی طرح حکمران کے بھائی ہوتے ہیں۔ حکمران کوئی بھی آ جائے اسلام کے لیے مخلص نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، فرانس کے سفیر کو ابھی تک پاکستان سے ملک بدر نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے، فرانس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سرکاری یا عالمی سطح پر گستاخیاں کی گئی ہیں اور خاکے بھی شائع کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس صورتحال میں عمران خان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟
اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ یہ ذرا بتائیے. نعرہ ریاست مدینہ کا ہے تو پھر بھائی ریاست مدینہ میں جو ریاست مدینہ کے بانی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی شان پر، آپ کے معاملات پر کوئی گستاخیاں کرتا پھرے اور پھر حکمران کہے میں ریاست مدینہ، اور پھر پریکٹیکلی کچھ بھی نظر نہ آئے اور دعوے وعدے باتیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، دعوے دوے کرتے ہیں، لیکن اصل میں ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کر کچھ الٹ ہی رہے ہیں میرے خیال میں، کیونکہ میں بھی اخبارات اور میڈیا سے وابستہ ہوں، میں دن بھر میں بہت سی رپورٹیں بولتا ہوں، لکھتا ہوں، کالم وغیرہ بھی، آرٹیکل میں بھی، ٹی وی چینلز میں بھی. میں پچھلے علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ شہادت کا درجہ آپ کو ملا ہے، کچھ خفیہ معلومات کے تحت ہم کھل کر نہیں بات کر سکتے، بہر شہادت کا مرتبے میں فائز ہیں. ان کے ساتھ انہی عمران خان اسی کا یہ وعدہ تھا کہ ہم اس کو ملک بدر کریں گے، لیکن وہ شہید ہوئے بھی بڑا عرصہ گزر گیا. اب یہ موجودہ کچھ دن پہلے خبر چلی تھی کہ عمران خان کی قیادت میں کابینہ میٹنگ ہوئی ہے اور فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو ملک بدر کیا جائے گا سفیر کو، لیکن بعد میں پتہ چلا جی وہ مکر گئے اور بس وعدے کرنے کچھ، بتانے کچھ، کرنے کے کام. اور آج ابھی جو بریکنگ نیوز آئی ہے، بلکہ پورا پاکستان مجھے بتا رہے تھے، جی پورا پاکستان جام ہے، پورا پاکستان جام ہے، اور تحریک لبیک کے ایک شہید بھی کر دیے ہیں کارکن فیصل آباد میں. اور یہ بڑا برا وقت ہے اس وقت پاکستان پہ، ایک تو کرونا کی تکلیف، اوپر سے بری حکمرانی، اور اوپر سے وعدہ خلاف حکمران، یہ سب سے بڑا. اور اب دیکھیں کہ گرفتار بلا جواز بلا وجہ بھی تو کوئی ایسا ضرورت بھی نہیں تھی. ایک جنازہ پڑھانے گئے تھے سعد رضوی جوان جو ہمارے قائد ہیں، وہ ایک جنازے میں گئے تھے اور سرسلی اکیلے ہیں اور ڈرائیور ساتھ ہے، اور ان کو راستے میں اتنی لمبی لمبی گاڑیاں میں دیکھ رہا تھا، پولیس کی لمبی لمبی گاڑیاں اریسٹ کرنے آئی ہیں ایک جوان کو. کیسے گرفتار کیا؟ وہ جنازے سے فارغ ہوئے ہیں، راستے میں سرے راہ سڑک پہ جاتے ہوئے انہیں گاڑی روکی ہے. سعد رضوی کے ساتھ کتنے لوگ شامل تھے؟ صرف ایک ڈرائیور تھا، جو میں نے ویڈیو میں دیکھا یا مجھے معلومات ملی ہیں، صرف ایک ڈرائیور تھے اور وہ اکیلے ساتھ تھے اور کچھ بھی نہیں. اور ادھر تو سینکڑوں ہزاروں کا مجمع میں نے کہا دیکھنے کو مل رہا تھا پولیس کی طرف سے، لیکن سعد رضوی صاحب اکیلے روڈ کے اوپر اکیلے تھے، اور یا ایک ڈرائیور تھا گاڑی سے نکل رہے ہیں، اور پولیس اتنی لمبی گاڑیاں تھیں، میں وہ گننے میں کوشش کر رہا تھا، سینکڑوں گاڑیاں، ہزاروں پولیس والے ایک جوان کو پکڑنے آئے. او بھائی اس سے کیا خطرہ ہے، یہ تو پہرے دار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے پہرے دار ہے، خطر ہوئے پر. اور یار یہ ملک کا خیر خواہ ہے، یہ اسلامی ملک کو صحیح اسلامی ملک بنانا چاہتا ہے، اس کی اس کاوش اور کوشش کے نتیجے آپ سزا دے رہے ہیں کہ صحیح اسلامی ملک بنا رہے ہیں. یہ کیوں بنا رہا ہے؟ او بھائی 73 سالوں سے اسلامی ملک بنانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس سے پہلے جو کوششیں ہیں، یہ اسی کا ایک تسلسل ہے اور یہ جاری رہے گا. ہم انشاءاللہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ ہیں، اور ہر اس طاقت کے ساتھ اور ہر اس جماعت کے ساتھ، ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی مملکت بنائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آن کے لیے تگودو کرے. اور انشاءاللہ اللہ تعالی عزیز یہ حکومت کے ہٹ گندے جو ہیں فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، اور مجاہد اہل سنت حضرت علامہ سعد رضوی صاحب ضرور انشاءاللہ اس مقصد میں کامیاب ہوں گے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا جو پہرا دے رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ. اچھا، آج سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے سینکڑوں گاڑیاں ہم نے دیکھی، لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی چور، ڈاکو، لٹیرے، قاتل کو اتنی گاڑیاں، وہ بھی پولیس کی ایک فورس کے ساتھ آئی ہوں اور ان کو گرفتار کیا ہو. لیکن جو عاشق رسول ہے، جو حضور کی بات کرتا ہے، جو گستاخوں کے خلاف بولتا ہے، تو حکومت نے اس کو گرفتار کروانے کے لیے اتنی گاڑیاں بھیجی. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیاسی طور پر یہ دباؤ ہے ان کے اوپر؟
या कोई अपने मफाद के लिए हुकूमत करना चाहते हैं, या देखें अब दजाली मीडिया उनकी कवरेज भी नहीं देता, लेकिन फिर भी ये जो इलेक्शन हुए हैं डस्का सियालकोट में, वहाँ पे तहरीक लबैक तीसरे नंबर पर आई है, ना उसकी किसी ने कवरेज दी है ना कुछ। तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ सियासत की वजह से इनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं? असल में पिछले 73 सालों से जो हुक्मरान स्टेप बाय स्टेप आते हैं ये ज़्यादातर ग़ुलाम हैं। ये अंग्रेज़ों के ग़ुलाम ख़ानदान जो थे, जिन्होंने यहाँ बड़ी बड़ी जगीरें और ले रखी हैं अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करके, ये उन्हीं की औलादें नस्ल दर नस्ल आगे हुक्मरान बन रहे हैं। और उन्हीं लोगों में से ज़्यादातर जनरल वगैरह या जो ज़िम्मेदार मुल्क के कंट्रोल करने वाले लोग बन रहे हैं, और आज भी वही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह एक जो हमें रास्ता दे गए हैं, एक जो चिंगारी हमें दे गए हैं, एक डायरेक्शन जो दे गए, वो उस पे आज पाकिस्तानी कौम की लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग चल पड़े हैं। और ये आप एक डस्के की बात कर रहे हैं कि उसमें तीसरे नंबर पे आए, और मैं भी पढ़ रहा था कि 40,000 से ऊपर वोट लेना बहुत बड़ी बात है। ये मैं पिछले अल्लामा खादिम हुसैन मुतहर्रिक होने से पीछे जब जाता हूँ तो मेरे ज़हन में आता था कि लोग मौलवियों को वोट नहीं देते और मौलवी आगे नहीं आएंगे। लेकिन अब खादिम हुसैन रिजवी साहब ने या तहरीक लब्बैक की काविश ने अब इस स्टेज तक पहुँचाया कि अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की पूरी मीडिया, फ़ौज, पूरे सियासतदान कोशिशें भी कर लें तो अल्लाह का दीन अब आगे बढ़ेगा, अल्लाह के दीन वाले मुजाहिद आगे बढ़ेंगे। ज़रूर वो वक्त, बहुत जल्द वो वक्त आएगा कि इस पाकिस्तान में उलमा और सही दीनदार लोग हुक्मरान होंगे, और सच्ची मुच्ची से हकीकी तौर पर जल्द वक्त आने वाला है कि पाकिस्तान को हम सही इस्लामी रियासत देखेंगे। इसमें अल्लाह और उसके रसूल का कानून नाफिज होगा, अदलिया में, मीडिया में, सदारती हाउस में, वज़ीर आज़म हाउस में, आर्मी, सब जगह इंशाअल्लाह जल्द वक्त आएगा। अब ये दुनिया पूरी देख रही है कि इस वक्त पाकिस्तान की तीसरी बड़ी जमात यही है, TLP। ये तीसरी जमात, तीसरे दर्जे की। और मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह ये गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, उलमा को परेशान कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें और ज़्यादा हमें उभारेंगी, हम और जद्दोजहद करेंगे, और आने वाले वक्तों में मुझे उम्मीद है कि पहले नंबर पर आएंगे इंशाअल्लाह। अवाम ने तैयार कर लिया है, अवाम ने इन झूठे सियासतदानों को बार बार परख लिया है, अब और गुंजाइश नहीं रही। 73 साल तक मेच्योरिटी नहीं आनी तो फिर कब आनी है? वो तो हदीस का भी एक मफहूम है कि अगर 60 साल तक बंदा बुराई ना छोड़े तो अल्लाह पर भी हक है कि उस पर रहम ना करे, यानी अल्लाह ताला भी उसको बुरे हाल पे छोड़ दे, उस पर रहम नहीं कर सकते। 60 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया, अब भी हम ना सुधरे बदले। और हकीकी मानों में इस्लाम हमेशा उलमा ही लाते हैं, और उलमा का एक ग्रुप, उलमा और पीर हजरात का एक ग्रुप जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए जद्दोजहद के लिए निकल पड़ा है, और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह इस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम होगा, और इस पे हम ज़रूर कामयाब होंगे। बाकी आपके सवाल में जो ये हुक्मरान बाहर की हुकूमतों के अंडर प्रेशर होते हैं, ये तो हमेशा से होते हैं, डरते हैं। वो नहीं डरता जो अल्लाह से पक्का, रसूल से पक्का तल्लक रखता है, वो नहीं डरता। जिसका तल्लक अल्लाह रसूल है, कहते ना जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता उसे सबसे डरना पड़ता है। तो ये लोग अल्लाह से नहीं ना डरते, इसलिए ये सबसे डर रहे हैं। इनके लिए अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताएं, साद हुसैन रिजवी साहब को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, आपको क्या लगता है कितने घंटों बाद या कितने दिनों के बाद साद रिजवी को रिहा कर दिया जाएगा? देखो, हुकूमत पाकिस्तान को तो गिरफ़्तार करना ही नहीं चाहिए था, यानी ये ख़ुद चिंगारी फेंक रहे हैं। ये तिनकों में चिंगारी फेंकने की तरह कि गिरफ़्तार करके आग लगा दी पूरे मुल्क में, अब हड़तालें हो गई, सड़कें बंद हो गई, प्रॉब्लम और बढ़ गई। ये करना ही नहीं चाहिए। वो गिरफ़्तार करना है तो वो करप्ट लोग करो जिनके केसेस चल रहे हैं, डाकू चोर जो, यार ये एक शरीफ आदमी अल्लाह रसूल का झंडा लेके उठाओ, उनकी मदद करो। तुम रियासत मदीना के हुक्मरानों मदद करो, उलमा की, इन मुजाहिदीन की मदद करो। ये सिर्फ हुक्मरानी नहीं चाहते, ये चाहते अल्लाह का निज़ाम आए। आपको क्या इनसे डर है? और अगर जल्दी रिहा कर देंगे तो ये जो मुल्क में इंतशार फैला हुआ है शायद को थम जाए।
اور اگر دیر سے انہوں نے رہا کیا تو اس ملک کے اندر جو خون خرابہ، جو افراتفری، جو انتشار پھیلے گا، پھر اس کی ذمہ دار خود حکمران ہوں گے، ہمارے اوپر نہ رہیں گے۔ بالکل جی بالکل۔ اچھا، اب آپ کا کیا مطالبہ ہے حکومت وقت سے؟ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دینا چاہیے یا ابھی دیر کرنی چاہیے؟ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کوئی ہستی ہے؟ بے شک۔ اگر کوئی کسی کے باپ کو گالی نکالے، ماں کو نکالے، وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو نبی تو وہ ہستی ہیں جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں کوئی سب سے زیادہ محبوب نہ ہوں، ہاں جی، حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ آپ نے خود فرمایا کہ والد، ماں باپ، بچے سب سے زیادہ جب تک محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے زیادہ محبوب، ماں باپ سے بھی محبوب ہستی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی شان کی خاطر تو میں کہتا ہوں صدارتیں بھی قربان، وزارتیں بھی قربان، سب گھر بار قربان۔ آپ کیا کہتے ہیں فرانس کے سفیر کو فوری طور پر اس اقدام کے لیے اگر سیٹ بھی جاتی ہے، کوئی وزارت جاتی ہے، کوئی عہدہ جاتا ہے تو جانے دیں بھائی، اپنا ایمان بچائیں، اور فی الفور فرانس کے سفیر کو ملک بدر کریں تاکہ پوری دنیا میں یہ میسج جائے کہ یہ فرانس کی غلطی تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، جس کی وجہ سے انہوں نے نکالا گیا، تاکہ باقی دنیا کو یہ میسج جب جائے گا تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے سے گریزاں ہوں گے، اس پہ افیکٹ آئے گا، پورا فرق آئے گا۔ اچھا، فرانس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عالمی سطح پر، سرکاری سطح پر گستاخی کی گئی، تو چاہیے تو یہ تھا عمران خان کو کہ فرانسیسی جو پریزیڈنٹ ہے میکرون، اس کو جواب دیتا ہے ایک سرکاری سطح پہ، لیکن اس سے اب یہ بھی نہیں ہوا کہ یہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے۔ تو آپ نے کہا کہ فی الفوراً فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دینا چاہیے۔ اگر 20 اپریل سے پہلے یہ ملک بدر نہیں کرتا تو تحریک لبیک پاکستان کا اگلا کیا لائے عمل ہوگا؟ میرے تحریک لبیک کے اعلیٰ عہدیداران سے میرا بھی تعلق ہے، بات ہوئی ہے، یہ آخری چانس ہے 20 اپریل سے پہلے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کر دیں، ورنہ یاد رکھیں اب یہ قوم جاگ گئی ہے۔ تحریک لبیک کے پلیٹ فارم پر لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جمع ہو چکے ہیں، بہت دیر ہو جائے گی اگر آپ نے فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہ کیا تو بہت دیر ہو جائے گی، آپ کی وزارتیں صدارتیں بھی جائیں گی، اور پھر انشاءاللہ العزیز وقت بہت جلد اچھا آئے گا کہ اہلیان اسلام اور علماء اکرام کی ایک جماعت جو ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنی کاوشوں سے اس ملک میں اسلام نافذ کرے گی، اور ہر اس ملک کو جواب دے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرے، بے ادبی کرے قرآن کی یا ختم النبیین کی، پھر نبٹیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی تو حکمرانوں کے ہاتھ میں ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ عوام اپنے ہاتھ میں یہ نظام لے لے اور حکمران فیصلہ کرنے سے فارغ کر دیے جائیں، حکمرانی سے ہی فارغ کر دیے جائیں، دمادم مست قلندر ہو جائے گا اگر یہ نہیں کریں گے تو 20 اپریل کے بعد پھر حکومت بھی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ناظرین گرامی، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ شمسی صاحب۔ انہوں نے اپنے علم سے، تجربے سے اور کرنٹ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی اہم گفتگو آپ تک پہنچائی۔ کیا آپ ان کی باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔